ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام تم نے کرنا ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ اور اس کے جواب کو بھی لے کر آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر پہ گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون؟ بادشاہ نے کہا، میں ہوں بادشاہ، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح ہمارے گھر آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا۔ اور کہاں بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بہت شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا اور اپنی چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے جوتوں پر پڑی، جو جلدی میں بادشاہ بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر سفر پر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ طوائف بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ بادشاہ سلامت نے انعام دیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہو کر شوہر کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ داماد، بیٹی اور ان کے ساتھ لائے ہوئے طوائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو ادھر ہی چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ ہی اسے واپس بلایا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کے سالے اسے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ آپ ہماری بہن سے ناراضگی کی وجہ تو بتا، یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو قاضی سے بات کر سکتے ہو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق نہیں جو میں نے اسے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس چلے گئے اور قاضی کو ساری باتیں بتائی۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ تعالیٰ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم اور دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز پھلوں سے بھرے ہوئے درخت اور ساتھ ایک میٹھے پانی کا کنواں اس کے حوالے کیا تھا، لیکن اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ کر رکھ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، ہاں بھائی لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے جواب دیا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کر دیا ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، کیا اس نے تمہارا باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس باغ کے واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب پھر فیروز سے مخاطب ہوئے، ہاں فیروز، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا،
बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं उस बाग में आया तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने उस बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए बैठा था, सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहने लगा, फिरोज तुम अपने बाग की तरफ से मुतमिन होकर जाओ। उसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो अपना कोई असर छोड़ सका और ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ थोड़ी देर रुका और मायूस होकर वापस लौट गया। और अल्लाह की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। जब फिरोज ने देखा कि बादशाह अल्लाह की कसम उठा रहा है, तो उसने यकीन कर लिया और अपनी बीवी को लेकर घर वापस आ गया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि क्या माजरा था। क्या खूब लोग थे जो अपने घरों का राज कभी किसी पर जाहिर नहीं होने देते थे। अपने घरों के भेद किसी को जाहिर ना होने दो। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। बुजुर्ग फरमाते हैं, अपनी औरतों को ये चंद काम कभी मत करने देना, वरना रिज्क में बेबरकती और गुर्बत आ जाएगी और जितना भी कमा लोगे कुछ पता नहीं चलेगा। नंबर 1, कभी भी रात को घर में झाड़ू मत लगाइए। नंबर 2, कभी भी नंगे सर खाना मत पकाइए। नंबर 3, मिट्टी या चीनी के बर्तन टूटे हुए इस्तेमाल न करें। सुबह फजर से सूरज तलू होने तक कभी न सोइए, इससे रिज्क में बरकत आ जाती है। और प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों से इल्तजा है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने पर बहुत टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप सब लोगों की मेहरबानी होगी अगर आप लोग हमारी हौसला अफजाई करें तो। अल्लाह हाफिज़।